کوئی بھی دوائی آنکھ میں ہو، کان میں ہو، ناک میں ہو، ہمیں سب سے پہلے یہ بات سوچنی ہے کہ یہ دوائی کہاں جائے گی. صحیح. اگر یہ دوائی ہماری معدے تک پہنچ جائے گی جی تو پھر تو بالکل نہیں استعمال کرنی چاہیے. صحیح. اور اگر دوائی آپ آنکھ میں ڈالتے ہیں، قطرات باہر آ جاتے ہیں اور صرف اس کا ایک اثر جا رہا ہے، آپ کے حلق میں محسوس ہو رہا ہے، جی تو اس حلق اثر سے کچھ نہیں ہوگا. جیسے کوئی چیز آدمی نے چکھ لی ہے، مسواک کا ایک ذائقہ آپ نے چکھ لیا ہے، جی تو اسی طرح اگر کوئی چیز میڈیسن تو آپ نے ڈالی ہے، آنکھوں میں ڈراپ ڈالے ہیں یا کوئی کان میں کوئی چیز ڈالی ہے اور حلق میں اس کا کوئی صرف ایک اثر گیا ہے، وہ چیز معدے تک نہیں جا رہی، جی جی تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہوگی. اس حوالے سے بھی بات یہی ہے احتیاط کی کہ آدمی کوشش کر لے کہ بچ جائے، جی لیکن صرف ایسی چیز میں ناک میں ڈالنے سے بالکل بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو جو ایک فریضہ ہے بالکل. وہاں پر بھی ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے مبالغے کرنے سے آپ نے روکا کہ روزے کی حالت میں مبالغہ نہیں کرنا. حالانکہ عام حالات میں آپ نے بالغ فی الاستنشاق حکم دیا ہے مبالغے کا عام حالات میں، جی لیکن روزے کی حالت میں مبالغہ نہیں کرنا. صحیح. تو جب آپ روزے کی حالت میں مبالغے سے روک رہے ہیں جی کہ پانی کہیں ناک کے ذریعے حلق میں نہ پہنچ جائے، تو اسی طرح دوائی کا بھی احتیاط کرنا چاہیے. لیکن اگر دوائی صرف آنکھ میں ہے یا کان کے پردوں کے اوپر ہی ہے یا آپ کے جو ہے نا وہ بس کہہ لیں کہ آنکھ کے ظاہر پہ ہی ہے اور اس کا اثر نیچے نہیں جا رہا، تو کوئی بات نہیں، اس میں شرعی طور پر رخصت دینی چاہیے. ناک کی بات ہوئی ہے، ناک میں دوائی ڈالنے کی، تو ایک انہیلر ہوتا ہے جس سے جو دمے وغیرہ کے جو مریض ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں، تو روزے کی حالت میں اس کا پھر کیا حکم ہوگا؟ سانس کے مریض انہیلر استعمال کرتے ہیں، تو اس حوالے سے جو بات ہمیں سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر اگرچہ میڈیسن بھی شامل ہوتی ہے، جی جی لیکن وہ انسان کے پھیپھڑوں کی طرف جو ہے نا وہ جاتی ہے. صحیح. اور چونکہ سانس کا سلسلہ، آکسیجن کا سلسلہ پھیپھڑوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے جی اور وہ معدے کی طرف نہیں جاتی، اور اس کی نالیاں صاف کرتی ہے تاکہ سانس کی راہ ہموار ہو جائے. صحیح. اس لیے اس حوالے سے وہ ایک آکسیجن ہوتی ہے. آکسیجن تو ہماری عام بھی جاری رہتی ہے، ہم سانس لیتے ہیں، سارا سلسلہ ہوتا ہے. جی جی تو آکسیجن لینے سے یا اس کی ایسی میڈیسن جو اس کی راہ کو ہموار کر رہی ہے، خوراک نہیں بن رہی ہے اس کی، صرف ایک راہ ہموار کر رہی ہے، تو اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں، اس کی رخصت ہے. انسان ایسا مریض جب روزہ رکھ رہا ہے تو یہ سہولت استعمال کر سکتا ہے. وہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سحری کو تاخیر سے کرو، اور آتا ہے کہ تم اس وقت تک خیر اور بھلائی کو پالو گے جب تک تم سحری میں تاخیر کرو گے. تو اس تاخیر کا کیا مطلب ہے کہ انسان اذان ہونے کے بعد بھی کھاتا رہے؟ بس بعض دفعہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ دیر تک کھانا کھاتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں. کوئی بھی حدیث ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سمجھنا چاہیے.